نمبر 10 متفرقات، اذیت رسانی، کسی کو ناحق اذیت پہنچانا جرم ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا۔ سورت نمبر 33 آیت نمبر 58۔ مفہوم ہے جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے ایذا رسانی کا موجب بنتے ہیں اور ان پر ناکردہ گناہوں کا الزام دھرتے ہیں تو وہ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ سورت نمبر 85 آیت نمبر 10۔ مفہوم ہے جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا دیتے ہیں اور اپنی اس روش سے باز نہیں آتے ان کے لیے سوزناک عذاب ہوگا، یعنی وہ عذاب جو ان کا سب کچھ جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ ظاہر ہے کہ اذیت میں جسمانی اذیت اور ذہنی اور قلبی اذیت دونوں شامل ہیں، بلکہ ذہنی اور قلبی اذیت تو جسمانی اذیت سے بھی زیادہ صعوبت انگیز اور روح فرسا ہوتی ہے۔ ظلم و زیادتی، ظلم کی کوئی جامع فہرست مرتب نہیں کی جا سکتی۔ اصولاً یہ سمجھیے کہ ہر وہ بات جو قانون خداوندی کے خلاف ہو ظلم کی شک میں آ جائے گی۔ دراصل اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں جس شے کو جس مقام پر ہونا چاہیے اس کا اس مقام پر نہ ہونا۔ اس سے ظلم کا مفہوم بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ مظلوم کی پشت پناہ بنے اور اس کی داد رسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ سورت نمبر 17 آیت نمبر 33۔ جو شخص ظلم سے ناحق مارا جائے تو قاتل یہ نہ سمجھ لے کہ مقتول کے وارثوں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں، اس لیے مجھ سے کون باز پرس کر سکتا ہے۔ مقتول کے وارثوں کے لیے ہم نے نظام خداوندی یعنی اسلامی معاشرے کو صاحب غلبہ و اختیار بنایا ہے، اس لیے یہ نظام خود مقتول کے وارثوں کا پشت پناہ بنے گا۔ اگرچہ اس آیت میں بالتصریح جرم قتل کا ذکر ہے، لیکن اس اصول کا اطلاق ہر مظلوم پر ہوگا۔ اگر ظلم خود حکومت کی طرف سے ہو تو اس کی داد رسی کے لیے بھی عدلیہ کا انتظام ہونا چاہیے۔ عدل بلا اخراجات ملنا چاہیے، کیونکہ کسی سے عدل کا معاوضہ طلب کرنا خود ظلم ہے۔ مظلوم کی داد رسی حکومت کا فریضہ ہے، حکومت اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے مظلوم سے معاوضہ کیسے مانگ سکتی ہے؟ سازش، خفیہ مشورے، خلاف قانون امور کے لیے خفیہ مشورے اور سازشیں جرم ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ سورت نمبر 58 آیت نمبر 9۔ مفہوم ہے اے جماعت مومنین، جب تم نے باہمی مشورے کرنے ہوں تو جرائم کے ارتکاب اور نظام خداوندی کے خلاف سرکشی کے مشورے مت کرو۔ ہمیشہ بھلائی اور تقوی یعنی قوانین خداوندی کی نگہداشت سے متعلق امور میں مشورے کرو۔ مختصراً یہ کہ تم ہر معاملے میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، اس لیے کہ وہی تمہاری تمام سعی و عمل کا مرکز اور تگ و تاز کا منتہا ہے۔ تمہاری گردش اسی محور کا گرد ہونی چاہیے۔ افراد معاشرہ کے باہمی تعلقات، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورت نمبر 49 آیت نمبر 10۔ مفہوم ہے مومن سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر ان میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو تم ان میں صلح کرا دو، اور ایسا کرتے وقت اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ یہ دونوں تمہارے بھائی ہیں۔ تمہارا فیصلہ بغیر کسی روح رعایت کے قانون خداوندی کے مطابق ہونا چاہیے، اس سے تمہاری جماعت مرحمت خداوندی کی مستحق رہے گی۔ اگر کبھی ان میں کسی بات پر تنازع ہو جائے اور نوبت لڑائی تک پہنچ جائے تو بھی ان میں صلح کرا دو، اور جو زیادتی کرے اس سے مواخذہ کرو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ سورت نمبر 49 آیت نمبر 9۔ مفہوم یہ ہے، اور اگر کبھی سوء اتفاق سے ایسا ہو کہ مومنین کے دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں فوراً صلح کرا دو۔ اگر اس کے بعد کوئی فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو یہ نہیں کہ تم بیٹھے تماشا دیکھتے رہو، تم سب مل کر اس زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف اٹھ کھڑے ہو تاکہ وہ اس فیصلے کی طرف پلٹ آئے جو قانون خداوندی کی روح سے کیا گیا تھا۔ سو اگر وہ لوگ اس فیصلے کی طرف پلٹ آئیں تو ان میں عدل و انصاف کے مطابق صلح کرا دو اور ہمیشہ انصاف کو ملحوظ رکھو، یہ چیز قانون خداوندی کی روح سے بڑی مستحسن ہے۔